بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے دعا۔ اس ویڈیو میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے، دعا میں کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، اور کس ٹائپ کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں زیادہ تر مانگنی چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی بات کو کس طریقے سے منوا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی، تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو جہاں اسے طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، وہیں اسے کئی طرح کی مصیبتوں میں بھی پھنسا دیا، اور اس طرح سے انسان بیک وقت نعمتوں سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی حاجات میں بھی ہر وقت ہی گھرا رہتا ہے، جن کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی رہتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ دیکھیے، تمام حاجتیں، دکھ، تکالیف، مصیبتیں سب اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجی گئی ہیں۔ دنیا ہو یا آخرت، ہر عالم کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور سب کچھ عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے ہر چھوٹی بڑی چیز کا سوال صرف اور صرف اسی سے کرنا چاہیے۔ ہر دکھ درد سے محفوظ رہنے اور ہر آئی ہوئی بلا کو ٹالنے کے لیے صرف اسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھایا، دعا کے الفاظ بھی سکھائے اور دعا کے آداب بھی سکھائے، زندگی کے ہر موقع کی دعائیں سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جامع دعاؤں کی تعلیم بھی دی ہے، مطلب ایسی دعائیں کہ جن کے الفاظ مختصر لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے وہ بہت وسیع دعائیں ہیں، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی آ جاتی ہے۔ اس طرح کی مختصر لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے وسعت والی دعاؤں کو لازمی یاد کر لینا چاہیے، اور پھر ان دعاؤں کو اپنی نمازوں اور نمازوں کے علاوہ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں دل کی حاضری سے مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھلائی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا اقرار بھی ہوتا ہے اور اس کا شکر بھی ہوتا ہے۔ ایسی دعائیں بھی ضرور یاد کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا اقرار اور پھر شکر ادا کرنا چاہیے۔ عام طور پہ انسان ان نعمتوں کو اپنی محنت کا پھل ہی سمجھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی محنت کو بھی بڑا دخل ہے ان نعمتوں کے حصول میں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کی کوئی محنت پھل نہیں دے سکتی۔ اس کی مرضی اور مشیت کے بغیر کسی کی محنت برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دعاؤں میں بھی ہمیں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اقرار اور شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ پاک کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے، اور امت کو بھی یہ دعائیں سکھلا کر ان دعاؤں کو کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کے فضائل بھی بتلائے ہیں، اور دعا نہ کرنے کی وعیدوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا عاجزی اختیار کرنا بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی اور اپنے آپ کو پست کر کے اپنی محتاجگی کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھ جانے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور حد سے بڑھ جانا تو ہر چیز میں ہی ممنوع ہے اور دعا میں بھی منع ہے۔ مطلب یہ کہ گناہ کی دعا کرنا، یا قطع رحمی کی دعا کرنا، یا کسی ایسی چیز کی دعا مانگنا جو عقلاً اور شرعاً محال ہو، یا دعا میں فضول قسم کی قیدیں لگانا، یہ بھی حد سے بڑھ جانے میں ہی شامل ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، مجھے جنت کے داہنی جانب سفید محل عطا فرمائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا کہ اے بیٹے، اللہ سے جنت کا سوال کر اور دوزخ سے پناہ مانگ، اور یہ سفید محل اور داہنی جانب کی قیدیں اپنی دعا میں مت لگاؤ، کیونکہ یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عن قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت کے بارے میں اور دعا کے بارے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے۔ دعا مانگتے وقت آہستہ آواز میں دعا مانگیں، اونچی آواز میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آواز میں عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھرپور امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے تو بہت ہی قریب ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک معبود واحد سے ہی دعا مانگا کرو، اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔
کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پیر فقیر کو مشکل کشا سمجھ لینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سچی توبہ نہ کی جائے۔ ناظرین و سامعین کرام، دعا کا ٹاپک ابھی جاری ہے۔ اس ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔